روحانی بیماریوں کو دور کرنے کا. اور تیسرا نسخہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بیجا مذاق نہ ہو. کیا نہ کرو؟ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر بھی قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت بطور دلیل پیش کی ہے، بطور اصلاح پیش کی ہے. حضور نے فرمایا ایک دوجے دا مذاق اڑانے تو پرہیز کرو، ایک دوجے دا مذاق نہ اڑاؤ. اس دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 11. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اللہ فرماتا ہے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی خاندان کی دوسری خاندان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اللہ تعالیٰ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی جماعت دوسری جماعت کا لا یسخر قوم، کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہ، کیا پتا اللہ دے نزدیک تہاڈے کول وہ بہتر ہوے جس کا تسی مذاق اڑا رہے ہو. فرمایا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کیوں کیا پتا خدا کے نزدیک وہ بہتر ہو. کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قبائل بنائے ہیں، قومیں بنائی ہیں، خاندان بنائے ہیں، قبائل اور برادریاں بنائی ہیں، فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ مقام والا وہ ہے، سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا تکریم والا وہ ہے جڑا اس کے نزدیک سارے کو زیادہ متقی ہے. فرمایا قوم کا سردار بننے کے بجائے، قوم کا چودھری بننے کے بجائے، قوم کا لیڈر بننے کے بجائے تم متقی بنو. اپنے دل کے اندر تقوی کا نور لے کر آؤ. فرمایا جس دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے وہ کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا. جس دل کے اندر تقوی کا نور آ جائے وہ کسی دوسرے کی بدگمانی نہیں کرتا. جس دل کے اندر تقوی کا نور آ جائے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا. جس دل کے اندر تقوی کا نور آ جائے وہ کسی سے حسد نہیں کرتا. فرمایا کہ اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو تیسرا نسخہ نیک بننے کا کیا؟ فرمایا کہ دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. نہ قومیت کی بیس پہ مذاق اڑاؤ، نہ قبیلائی بیس پہ مذاق اڑاؤ، نہ جماعتی بیس پہ مذاق اڑاؤ، نہ کوئی خاندانی وجاہت اور اقتدار کے نشے کے اندر کسی کا مذاق اڑاؤ. فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتا ہو تہاڈے کول بہتر ہوے جس کا تسی مذاق اڑا رہے. اللہ کے نزدیک اگر وہ بہتر ہے تو اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، دل سے تقوی کا نور ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ تیسرا علاج بتایا نیکیاں بچانے کا، تقوی پیدا کرنے کا، اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کا، اور اسلام کی حدود اور قیود پر قائم رہنے کا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو، جو خدا نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، فرمایا اپنی نگاہ کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے، حرام کی حدود و قیود کو دیکھنے سے، حرام چیزوں کے مشاہدہ کرنے سے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھو. اپنی آنکھوں کے اندر شرم رکھو، اپنی آنکھوں کے اندر حیا رکھو، اپنی آنکھوں کو جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رکھو گے. فرمایا ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان دے تیراں وچوں سب تو بڑا تیر اور سب تو خطرناک تیر انسان دی نظر ہے. حضور نے فرمایا نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور دل بہکتا ہے تو سوچ بہکتی ہے. جب سوچ بہکتی ہے تو انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے نفس کے اوپر شیطان قابو کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک بننے کا چوتھا نسخہ کیا ہے؟ متقی بننے کا چوتھا نسخہ کیا ہے؟ اپنی عبادات کی حفاظت کرنے کا چوتھا نسخہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا چوتھا نسخہ کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہ اپنی نگاہوں کو
اپنے حرام جگہ سے بچا کے رکھے. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی آیت نمبر 30 کے اندر اس کی نشاندہی فرمائی ہے، وارننگ دی ہے اور سائن بتایا ہے کہ یہ خطرناک سائن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کہ اپنی نگاہ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، اپنی نگاہ کو گناہ سے بچاؤ. اور فرماتے ہیں کہ اللہ میرا رب فرماتا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ اہل ایمان مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے. اس آیت کا اگلے حصے میں عورتوں کا ذکر ہے اور پہلے حصے میں مردوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ مسلمان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، کیا کر دیجئے کہ فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی جب بھی چلو راستوں پر تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلا کرو. کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو نگاہ کو نیچے رکھ کے چلو، اپنی نظر کو جو ہے جھکا کے رکھو. اپنی نگاہ کے ساتھ جو وہ آگے پیچھے جھانک کر کنکھیوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے ہاں کیا ہو رہا ہے. فرمایا ان کی فکر کرنے کے بجائے ان نگاہوں کو ذرا اپنے دل کے اوپر